ایک عجیب سی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، ایک مایوس سا ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی صورتحال، بے چینی، بے قراری اور عجیب سی تلملاہٹ جسم کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو دورہ پڑتا ہے۔ اور مرگی ہمیشہ تین چیزوں سے چلتی ہے کہ پری ایکٹل یعنی کہ دورے سے پہلے کیا ہوا، دورے کے دوران کیا ہوا اور دورے کے بعد کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر شاہ نواز ایم کے دل۔ ذہنی صحت کی بات ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ، ایم کے ہیلتھ ٹی وی آپ کا اپنا۔ آج ہم بات کریں گے کہ مرگی کیا ہے، کس طرح مرگی ہمارے سماج کو اپنا شکار بنا رہی ہے، کس طرح ہمارے نوجوان، کس طرح ہمارے بچے، کس طرح ہمارے بوڑھے بزرگ، مائیں بہنیں اور ہمارے رشتہ دار اس بیماری کے چنگل میں ہیں، کس طرح یہ بیماری اپنے اثرات دکھاتی ہے، کس طرح یہ بیماری جو نا لوگوں کی نظر میں ایک اسٹیگما ہے، ایک ڈسکرمنیشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرق کیا جائے، ان کے برتن الگ کیے جائیں، ان کے ساتھ ملا نہیں جائے، یہ کوئی چھوت کی بیماری ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں 50 ملین لوگ اس مرگی میں مبتلا ہیں، اور آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ 80% جتنے بھی 80% 80% لوگ لو انکم اور مڈل انکم کنٹریز کے لوگ ہیں۔ اور ایک تعجب کی بات بھی آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہم جتنے بھی انسان اس دنیا کرۂ ارض پہ رہتے ہیں، اس دھرتی کے گولے پہ رہتے ہیں، ان میں ہر کسی کو اپنی پوری زندگی میں ایک دو بار جو اس کو ہم دورہ کہتے ہیں وہ پڑتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے کیا؟ بیسیکلی بنیادی طور پہ مرگی جو ہے نا، وہ دماغ کا جو نروس سسٹم ہے، جس کو ہم اپنا اعصابی نظام کہتے ہیں، اس کے اندر ایک جو ہے نا الیکٹریکل ٹریگرنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی لہریں تیز سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کہیں کوئی مختلف جب ہم اسباب پہ آئیں گے تو بتائیں گے کہ اس میں دورہ ہوتا ہے، دورے میں کبھی ہوش چلا جاتا ہے، کبھی ہوش نہیں جاتا، کبھی بندہ ہوش میں ہوتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے، منہ سے جھاگ آتی ہے، اور مختلف اقسام ہیں اس کے۔ ہم جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتی جائے گی اور آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اقسام کتنے ہیں، کس طرح یہ چلتی ہے، کس طرح پنپتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں۔ اور آپ کو سن کر بڑے تعجب بھی ہوگا کہ اس کی جو اقسام ہیں وہ کس طرح چلتی ہیں۔ یہ جو مرگی ہے، یہ انسان کو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، اور میل اور فیمیل یعنی کہ عورت اور مرد، بچہ ہو یا بزرگ، ان سب کو یکساں طور پہ ہو سکتی ہے۔ تو جیسے میں آپ کو بتایا کہ 50 لاکھ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ کہیں پہ بھی کسی کو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، ایک مایوس سا ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی صورتحال، بے چینی، بے قراری اور عجیب سی تلملاہٹ جسم کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو دورہ پڑتا ہے۔ اور مرگی ہمیشہ تین چیزوں سے چلتی ہے کہ پری ایکٹل یعنی کہ دورے سے پہلے کیا ہوا، دورے کے دوران کیا ہوا اور دورے کے بعد کیا ہوا۔ تو اس کو ہم پری ایکٹل کہتے ہیں، ایکٹل کہتے ہیں اور پوسٹ ایکٹل کہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا، کنفیوز ہونا، بے چین ہونا، چڑچڑاپن ہونا، گھبراہٹ ہونا، عجیب سا محسوس ہونا، پیٹ میں سے عجیب ابھار جس کو ہم آرا کہتے ہیں، وہ عجیب سے ابھار چلنا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب سی جو ہے نا مروڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایبڈومن سے چل کر آرا چلتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیز محسوس ہو رہی ہے، محسوسات کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر دورہ پڑ جاتا ہے۔ دورے میں بندہ بے ہوش بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے دورے ہوتے ہیں مرگی کے جس میں بے ہوش نہیں ہوتا، جیسے کہ فوکل فٹس ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ چل رہا ہے، ایک آنکھ چل رہی ہے، ایک منہ کی جاڑ چل رہی ہے، لپس چل رہے ہیں اور ٹانگ چل رہی ہے، کیونکہ یہ دماغ سے، اگر دماغ کے کسی کونے سے چل رہا ہے اور وہ سینٹرلائز نہیں ہو رہا تو پھر یہ جو ہے نا صرف فوکل فٹ کہتے ہیں، اور اگر یہ دماغ کے تھیلیمس میں جہاں ہمارا سینٹرلائز ہو جاتا ہے تو پھر ایسے پھیلتا ہے دماغ کے اندر، تو پھر اس کو جنرلائز ٹونک کلونک ہوتا ہے، خالی کلونک ہوتا ہے، یا
जो है ना टॉनिक होता है, ऐसे जर्क होती है और ये फिर बंदा बेहोश हो जाता है और पेशाब और पखाना निकल जाता है, मुंह से झाग आ जाती है और एक अजीब सा वायमा शुरू हो जाता है कि मुंह से खून आना शुरू हो गया, इसको जिन्न आ गया, इसको प्रीत आ गई, इसका ऊपर का असर हो गया, इसको किसी ने जादू कर दिया, इस वजह से इसको ये सारी चीज़ें। ऐसी कोई बात नहीं है। और हम पता क्या करते हैं, हमारे समाज के अंदर बड़े मफरूज़े चलते हैं, अजीब हिकायतें चलती हैं, हकीकतें कुछ और होती हैं और हिकायतें कुछ और जो मफरूज़े होते हैं वो कुछ और होते हैं कि जूता सुंघाने से, स्टील की लोहे की कोई चीज़ पास रखने से और उसके अलावा जो ना इसको और क्या क्या अजीब किस्म के वाहिमे इनके अंदर डेवलप, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इसका जो दौरानिया होता है वो 3 सेकंड से 30 सेकंड का होता है, कभी कभी किसी को 3 मिनट का हो जाता है, कभी कभी किसी को जब हम एपिलेप्टिकस कहते हैं तो वो हमारा दौरानिया जो है ना वो 30 मिनट का हो जाता है, वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का होता है। एक सवाल हमारे सामने आता है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, जब आपको एक दौरा कंप्लीट हो जाए और फ़ौरन आप चले जाओ, या आप प्रेग्नेंट हैं, या किसी को डायबिटीज़ है, या किसी को हाई ग्रेड फीवर है, या एक दौरा आ गया और फिर दोबारा दूसरा दौरा आ गया, तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। आपको कोई चोट लग गई, उस चोट के बाद आपको गुमान हो रहा है कि आपको सर में दर्द तेज़ हो गया, मतली हो गई, उल्टी आ गई, तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपकी सही तशख़ीस करके आपका इलाज शुरू कर दे, जिससे आप आने वाले जो मिर्गी का दौरा है उससे बचे रहेंगे। मिर्गी को हम जो ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो अछूत नहीं है। आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि ये जेनेटिक्स मोरूसियत में भी चलती है। आपको सर में चोट लग गई, आपको जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गया, बच्चा जब माँ के पेट से आ गया बाहर और जब ज़चगी हो गई उसके बाद उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको कोई इंजरी हो गई, कोई चोट आ गई, या उसकी शुगर कम हो गई, या उसको कोई और न्यूरोकेमिकल का इशू हो गया, यानी कि डेवलपमेंटल, यानी कि उसके जो बढ़ावे की जो चीज़ें होती हैं, बड़ा होने की जो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो भी किसी को मिर्गी हो सकती है। और हमारे दिमाग के अंदर जो कंडीशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सूजन हो जाए, या हमारे जो पर्दे होते हैं दिमाग के उनके अंदर कोई चोट लग जाए, या प्रेशर बढ़ जाए हमारे दिमाग का, या कुछ इस तरह के, तो भी मिर्गी होने के जो ना इम्कानात वाज़े होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोगों को कैल्शियम की कमी हो जाए शिद्दत से, कुछ को सोडियम की कमी हो जाए, नमकियात की कमी हो जाए, जिसको मेटाबॉलिक काज कहते हैं इसका मिर्गी का। जिस तरह उसके अलावा शुगर किसी की कम हो जाए, या शुगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए, या ब्लड प्रेशर किसी का हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसमें भी इस मिर्गी होने के जो ना असरात हैं। हम जब असबाब पे बात करते हैं तो अब हम आते हैं उस पे कि इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं। क्योंकि देखिए एक मिर्गी का मरीज़ है, वो जब पैदा होता है और जब तक उसका दौरा मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाए तब तक उन पेचीदगियों के साथ उसने ज़िंदगी गुजारनी है। कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आप खड़े हुए हैं तो गिर जाएं, तो आपको बहुत सारी पेचीदगियों से अपने आप को बचाना होता है कि किस तरह कि अगर कोई शादीशुदा औरत है तो हम उसको कहते हैं कि बीवी, प्रेगनेंसी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हो सकता है। हम अक्सर जब अपने किसी मरीज़ को देखते हैं, तशख़ीस करने के बाद जब दवा तजवीज़ करते हैं तो लिख के देते हैं कि आपने अपने आराम का ख्याल करना, स्लीप डिप्राइवेशन नहीं करनी है। हम कहते हैं कि गाड़ी नहीं चलानी है, हम कहते हैं कि स्विमिंग नहीं करनी है, आप नहा सकते हैं। अक्सर एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें ये बात सुनने को आती है बहुत सारे मरीज़ों से कि आग की वजह से या पानी की वजह से मिर्गी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम डॉक्टर हजरात आपको बताते हैं कि आग से दूर रहना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जब आग पे काम कर रहे हैं, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई रोटी पका रहा है या कोई और काम कर रहा है जो आग से वाबस्ता काम है, तो उसको उसी टाइम पे अगर दौरा आ गया तो वो जल जाएगा, क्योंकि उसमें उसको कॉन्शियस होश नहीं होता। उसके अलावा जब हम कहते हैं कि आप स्विमिंग पूल में नहीं जाएं, आप बहती हुई नहर में नहीं जाएं, आप शावर के नीचे आराम से खड़े होकर बैठकर नहा सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, आप हाथ मुंह धो सकते हैं, आप वज़ू कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर, आपको नहीं होगा दौरा। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि छूत की बीमारी नहीं है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल है, यानी किसी को लगेगी नहीं।
اور جو اس کے ساتھ جو مفروضے اٹیچ ہیں، جو اس کے ساتھ وابستہ مفروضے ہیں، وہ بالکل بیکار قسم کی چیزیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کل اس نئے دور میں جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، مختلف تشخیص کی چیزیں آ گئی ہیں، مختلف بیماری کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کو تشخیص کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی ساری چیزیں سے EEG ہوتی ہے، پیٹ ہوتا ہے، CT اسکین ہوتا ہے، MRI ہوتا ہے، اگر کوئی انجری ہے تو اس طرح۔ تو ہم ایک چیز آپ سے ڈسکس کرتے ہیں چلیں، اکثر یہ سوالات بھی آتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ جو ہے نا اس کے اسباب جو کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ 70% مرغی جو ہوتی ہے نا وہ جو ہے نا ایڈیوپیتھک ہوتی ہے، اس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو 30% ہوتی ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں، یعنی کہ دماغ کے اندر کا اسباب ہوتے ہیں اور دماغ کے باہر کے۔ دماغ کے اندر کے کیا اسباب ہوتے ہیں کہ سوجن ہو جائے، بخار ہو جائے، پریشر بڑھ جائے، جو آپ میں تذکرہ کر کے آئے ہیں، اور جو جسم سے باہر کے میٹابولک کاز ہو جائے، ہیڈ انجری ہو جائے، باہر سے کوئی چیز ہٹ کر لے، اور ہیٹ اسٹروک ہو جائے، جیسے ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے، اور سوڈیم لاس ہو جائے، یا آپ کو زیادہ پسینے آ جائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اسباب میں بھی آتی ہیں۔ آج کل جو سائنس کی ترقی نے جو بہت ساری اچھی دوائیاں آ گئی ہیں، اور اتنی اچھی دوائیاں آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ان دوروں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم وزن کے حساب سے جو مریض ہوتا ہے اس کا جسمانی وزن اس کے حساب سے تعین کرتے ہیں ان دوائیوں کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مکمل خوراک جب کھاتا ہے۔ ہاں، ایک چیز اور ضروری ہوتی ہے کہنے کے لیے کہ اس میں ناغے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوا آپ کو لگی، آپ نے دوا شروع کر دی، تو اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ناغہ کیا تو آپ کو دوبارہ دورہ ہو جائے گا۔ ہاں، ایک چیز اور جو آپ کو بتانی ہے، بہت ضروری ہے کہ مرغی کا مریض شادی کر سکتا ہے، مرغی کا مریض زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمارے پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو مرغی تھی، بہت سارے کرکٹر ہیں، بہت سارے فلنتھراپسٹ ہیں، بہت سارے نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مرغی تھی۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے کہ ہم اپنے طریقے سے اچھائی والی بات کرتے ہوئے ان کو کلنک کا ٹیکا نہ سمجھیں، ان کو ڈسکرمنیٹ نہ کریں، ان کے اندر مت بھید نہ کریں، ان کے اندر جو ہے نا تفریق نہ کریں، مت بھید نہیں، تفریق نہ کریں۔ اگر تفریق کریں گے تو پھر ان کی بیماری کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، کیونکہ ایموشنل اسٹیٹ، جذباتی طور پہ یہ لوگ مجروح ہوں گے۔ تو یہ جو مرغی ہے یہ قابل علاج ہے، اس کو آپ جتنا اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، جس طرح آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے اور آگاہی کو بڑھائیں گے۔ ہمیں بنیادی طور پہ اپنے سماج میں بیماریوں کی نفسیاتی، ذہنی اور مرغی اور مختلف قسم کی جو امراض ہیں ان کی آگاہی کو بڑھانا ہے۔ جب ہم اپنی ان کی آگاہی کو بڑھائیں گے تو ہمارے بیماریوں کا جو تناسب ہے وہ کم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ MK Health TV کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جو قسم پرسی کی حالت میں جو گھروں سے نہیں نکلتے، ان کے لیے یہ جو نا ویڈیو ایک نجات دہندہ بن جائے، اور وہ ایک پاک ملک اور قوم کی ترقی کے میں اپنا حصہ دیں، اور یہ کام کر سکتے ہیں، دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں جسے نارمل بندہ کرتا ہے۔ لیکن جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور موضوع پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم۔